السلام علیکم خواتین حضرات، سخن سرکل اور سٹوریز کے ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیزن میں ہمیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے اس کے کیا مسائل ہیں، اس میں کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیا چیلنجز ہمارے پاس ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کلائمیٹ کے حوالے سے بات کی، ہم نے پانی کے حوالے سے بات کی، ہم نے لیگل اور لاء کے حوالے سے بات کی۔ تو آج بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کی، کہ تعلیم میں کیا چیلنجز ہیں۔ اور اسپیشلی وی آر لکی کہ آج ہمارے ساتھ مس ثنا موجود ہیں، جو ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح ایک انٹرونشن انہوں نے جو سٹارٹ کی تھی آج سے 8 سال پہلے ایڈ ٹیک کی، وہ کس طرح پاکستان میں بہتری لے کے آ رہی ہے، اور 6 لاکھ سے زیادہ بچے ان سے مستفید ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ویلکم کرنا چاہوں گا، ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سو مچ۔ جس طرح میں نے ذکر کیا تھا، انم صادق بیسکلی کو فاؤنڈر ہیں، چیف ایجوکیشن آفیسر ہیں ایٹ کاسا کی، جو کہ پاکستان کا ایک بہت زیادہ تیزی سے بڑھنے والا اور ماشاءاللہ گرو کرنے والا ایڈ ٹیک پلیٹ فارم ہے۔ شی از اے فل بریڈ اسکالر، شی از اے 2017 ایجوکیشن پائنیئرز گریجویٹ اینڈ 2019 راکفیلر فاؤنڈیشن، بٹ she is much more than that. She is an educator, she is a mentor, she is a mother, she has an experience of over a decade now. اور اس میں ہم جب میں ریسرچ کر رہا تھا اس حوالے سے، تو ایک جو میں نے ان کی باتیں سنی، جو انٹرویو سن میں جو ایک مجھے بڑا اچھا لگا، وہ تھا دیر واز آلویز این آپٹمزم، ہوپ پاکستان کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے۔ سو اس انرجی کو ہم بھی آج ایبزارب کرنا چاہتے ہیں۔ سو نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سو جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شروع میں مختلف آپ کے ہیں، اگین ڈیورنگ مائی اسٹاکنگ مجھے پتہ چلا آپ وہاں پہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے، تو یو ور براٹ اپ دیر، آئی ایم ایزیومنگ۔ پھر آپ کا یہاں پہ لمس کا ایکسپیرینس ہے، دین یو وینٹ ابراڈ اینڈ ناؤ یو آر بیک ان پاکستان۔ سو ہاؤ ہیز یور پرسیپشن آف ایجوکیشن چینجڈ؟ آپ پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ اور پھر ایز سم ون جو کہ اس میں کام کر رہے ہیں۔ سو فار می ایجوکیشن آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ، تو میں تو بہت زیادہ اس بارے میں بات کر سکتی ہوں۔ مائی ایکسپیرینس از ایکچولی اباؤٹ 16 سال کا کام ہے میرا ایجوکیشن کے اندر، اور میں نے اس کو بہت ڈفرینٹ سائڈ سے دیکھا ہوا ہے۔ آئی ہیو سین اٹ ایز اے ٹیچر، اوبیسلی اسٹوڈنٹس تو ہم سب ہیں، وی بن لکی انف ٹو گیٹ کوالٹی ایجوکیشن۔ سو میں نے ایز اے ٹیچر دیکھا ہوا ہے، میں نے ایز این ایڈمنسٹریٹر دیکھا ہوا ہے، ایز اے اسکول ہیڈ دیکھا ہوا ہے، اینڈ دین فائنلی ٹیک سائڈ سے کہ جی ٹیکنالوجی کیسے یوز ہو سکتی ہے فار ایجوکیشن، اس سائڈ سے دیکھا ہوا ہے۔ سو اوور ٹائم آئی تھنک دیٹ ہیز ریئلی ہیلپ می لک ایٹ دا پرابلمز اینڈ دا گیپس اینڈ انیفیشنسیز جو ایجوکیشن کے اندر ہیں، ان کو کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں بیکاز آف دس breadth and depth of experience that I've had. تو میں نے نوٹس یہ کیا کہ پہلے تو لگتا تھا کہ جی وی آل انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں کہ 28 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں، اس کا ایک بہت بڑا وجہ لیک آف ریسورسز ہیں، اینڈ مور دین اینی تھنگ لیک آف ٹرین ٹیچرز ہیں۔ سو ایون اگر ہمیں پتہ ہے کہ اتنے سارے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، واٹ پیپل ڈونٹ نو، اور آپ نے جو بات کی کہ میٹرک ایف ایس سی میں کیوں، وائی دس ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ، اٹ واز بیکاز اتنی اسٹیگرنگ ڈیٹیلز ہیں کہ کتنے سارے بچے جو ہیں وہ 9th 10th میں آ کے ان کی سپلیز آ رہی ہیں، وہ پاس نہیں کر پاتے۔ یہاں تک کہ پچھلے 3 سال پہلے سندھ میں 40% آف دا اسٹوڈنٹس جو اپنا ایگزام لے رہے تھے میٹرک انٹر کا، دے کوڈ ناٹ گریجویٹ۔ اور اگر آپ ای کیٹ، ایم ڈی کیٹ، یہ جو ٹیسٹ ہے آپ کے ایم ڈی کیٹ اسپیشلی، اس میں بھی جو فیلئر ریشو ہے وہ 40% پلس ہے۔ سو اگر دیکھا جائے تو یہ پوری ایک نیشن کا لاس ہے، بیکاز ماں باپ نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، ٹائم انویسٹ کیا ہے، گورنمنٹ نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، بچوں نے ٹائم اور پیسے انویسٹ کیے ہیں۔ اٹس اے نیشنل فیلئر اینڈ لیک آف آپٹیمائزیشن۔ تو اس وجہ سے یہ انفلیکشن پوائنٹ تھا جہاں ہم نے میٹرک اور ایف ایس سی کو ٹارگیٹ کیا۔ پاکستان کے میسز ادھر ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر مارجنلائز کمیونٹیز وہی ہیں جو میٹرک اور ایف ایس سی میں آگے آ سکتی ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ جو رورل ایریاز میں وہاں پہ ٹیچرز کی کمی ہے۔ اگر جو میرا پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے اوور ٹائم، وہ مائی ایمپتھی ٹورڈز ٹیچرز از اے لاٹ مور، بیکاز جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے وہاں پر آپ کو یو ہیو ٹو گیو اے لاٹ آؤٹ آف یو، ٹھیک ہے نا۔ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ دیتا بہت زیادہ ہے، لیتا بہت کم ہے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ جی ٹیچرز آر ناٹ پوٹنگ ان دیئر 100%، ٹیچرز کو زیادہ محنت کرنی چاہیے، مگر ٹیچرز کو کون امپاور کر رہا ہے، ٹیچرز کو کس طرح ہم نے رول ماڈل بنانا ہے۔ جنرلی یہ ہوتا تھا کہ اچھا اس کو کہیں جاب نہیں مل رہی تو ٹیچر لگ جائے، بٹ دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، دیٹ ہیز ٹو بی کمپلیٹلی انورٹیڈ۔ اے ٹیچر از اے رول ماڈل، ٹیچر کے شولڈرز کے اوپر بچے کھڑے ہو کر اپنی کامیابی اچیو کرتے ہیں۔ سو آئی تھنک سب سے پہلے تو میرا پرسپیکٹیو اینڈ واٹ آئی وڈ وانٹ دا ورلڈ ناؤ ٹو سی ٹیچرز ان دا لائٹ دیٹ اینڈ دا رسپیکٹ دیٹ دے ڈیزرو۔ ٹیچرز کو بہت عزت دینی چاہیے، ٹیچرز بہت کچھ دیتے ہیں اور بہت کم لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہے ایک سارٹ آف جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے آپ کی ایجوکیشن سسٹم کی،
اور یہاں پر بہت ویکنیس ہے بیکاز ٹیچرز اتنی زیادہ نہیں ہیں، اسپیشلی اگر آپ رورل ایریاز جائیں تو وہاں پہ تو ایجوکیشن اتنی کم ہے. زیادہ تر آؤٹ آف اسکول کیسز جو ہیں وہ رورل ایریاز میں ہیں جہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن سپلیز فیلئر ریٹ ہائی ہے وہ ان علاقوں میں ہیں. اگین دا پرابلم از لیک آف ایکسیس ٹو کوالٹی ٹیچرز. سو دیٹس ویئر آئی فیلٹ کہ یہاں پر ایک چینج، یہاں پہ ڈسرپشن کی ضرورت ہے. بہت آبویس گیپس ہیں، سارا ڈیٹا شو کر رہا ہے. دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. دا گورنمنٹ آلسو ریئلائزز کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. سو وی فیلٹ کہ ٹیکنالوجی کا اب از اے گریٹ ٹول فار کریٹنگ سوشل جسٹس. جہاں پر اب افریقہ کی کیسز بھی دیکھیں جہاں پر ہیلتھ اور ایجوکیشن اور اس طرح کی پبلک ڈومینز میں گیپس ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری ہو رہی ہیں. سو وی تھاٹ کہ یہ میں نے یو ایس میں کیا ایک پروجیکٹ چیلسی پبلک اسکول ڈسٹرکٹ میں. وہاں پر 13 اسکولز میں آئی واز ٹاسک ود دا رسپانسبلٹی آف میکنگ دیم کم آن لائن اور آن لائن ٹولس کے ذریعے ٹیچرس کو ٹریننگ فراہم کرنا. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا. ٹھیک ہے. اور بڑا ٹریڈیشنل ٹپیکل سوال ہے بٹ وہ یہی ہے کہ وائی دس پرٹیکولر پارٹ. یس یو آر پیشن اباؤٹ اٹ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یو ہیڈ اپرچونیٹی کہ کارپوریٹ gigs or corporate کام اور government and world banks and whatever, but this is a challenging task. So why this side? I think یہ میرے لیے چیلنج نہیں تھا بیکاز I've always really enjoyed teaching. Ever since, I mean, one of the earliest memories جو میری مائنڈ میں آتی ہیں وہ یہ تھی کہ میں 4-5 سال کی میں نے اپنے گھر کے، ہمارے ایک بڑا سا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو ماشاء اللہ کوئی 8 فیملی ساتھ رہتی تھی تو اچھے ماشاء اللہ کوئی 20-30 کزنس ہوتے تھے. تو ایون ایٹ اے ینگر ایج آئی ریمبر کہ میں نے اپنے گھر کی انٹرنس کے اوپر نا ٹائلس کے اوپر A to Z سارا لکھا ہوا تھا اور ٹائمس ٹیبل لکھی تھی اور میں اپنے کزنس کو فورس کرتی تھی پلیز بیٹھو میں ذرا پڑھاؤں آپ لوگوں کو. تو اور مزے کی بات یہ کہ ماشاء اللہ میرے پیرنٹس نے بھی نہیں مجھے کبھی ڈانٹا کہ آپ نے ہماری گھر کی دیوار خراب کر دی. ایون دے ریسپیکٹڈ دا فیکٹ دیٹ آئی واز ایکسائٹیڈ بائی ٹیچنگ. ایوری سمر میری امی مجھے انکریج کرتی تھی کہ آس پاس کے لوگوں کو جمع کرو، پڑھاؤ، کچھ جو بھی کر سکتے ہو دوسروں کے لیے کر سکو. تو آئی فیلٹ کہ مجھے بڑی ایک سینس آف امپاورمنٹ فیل ہوتی تھی اینڈ آئی فیلٹ ویری فلفلڈ کہ آئی کین ڈو سم تھنگ ایون ایٹ اے ینگ ایج آئی کوڈ ڈو سم تھنگ فار سم ون ایلس. تو دیٹ سارٹ آف ایکسائٹمنٹ ہیز اسٹیڈ ود می. آئی تھنک آئی واز ایکچولی ویری لکی. مجھے لگتا ہے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بہت ارلی اپنا پیشن ریئلائز کر لیا بیکاز لوگوں کو سال لگ جاتے ہیں پھر وہ مڈ لائف کرائسس پہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ آن دا رائٹ ٹریک. بٹ الحمد للہ آئی تھنک آئی بن ویری لکی کہ مجھے ایٹ اے ویری ینگ ایج آئی realize that education is what I'm passionate about. And I feel like I have a gift for it as well, to be honest with you. I think educators کو بہت empathy چاہیے ہوتی ہے. So that's why you see a lot of women in the education space because women are more empathetic. ایک relationship build کرنا ہوتا ہے students کے ساتھ. And in fact in tech that's hard because ایک screen ہے آپ کے بیچ میں. You're not in that kind of an environment جہاں پہ teacher اور student ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح facial cues کی طرح non verbals کے ساتھ بھی you're learning. So it's been very interesting to see how to create human-centered design جہاں پر ٹیک میں وہ relationship بھی آپ create کر سکیں with 500,000 users. بالکل یہ بھی آپ سے میں نے آگے بات کرنی تھی بٹ بیفور وی جمپ ان ٹو ایڈکاسا ماشاء اللہ اتنے آپ کو سال ہو گئے. ایڈکاسا بھی جو ہے اب 8-9 سال if I'm not wrong 8 years ہو گئے ہیں. So any point where regret is a strong word but you felt this was a low point, I would say rock bottom if there was any. I think the starting out a journey as an entrepreneur is very hard. The first year, 2 years, you're younger, you think, you hear all these stories کہ جی they became a unicorn in a year's time, 2 years time, انہوں نے اتنے millions raise کر لی، ان کی valuation یہ آ گئی. And at that point there is a lot of competition and you only have yourself to believe in. There's no champions telling you کہ آپ نے بہت اچھا کام کر دیا. You don't have much to show at that time. So I think as an entrepreneur, that journey, the first few years of proving yourself, of finding the product market fit is a very lonely one. So if I look at setbacks, I think majority ان پہلے سال 2 سال میں آئی تھی. What really drained mine, and I think my co-founders also, my husband Fahad Tanveer, I think ہماری انرجی جو بہت زیادہ ڈرین ہوتی تھی جب لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ تو امریکہ سے آئے ہو, what do you see a future in Pakistan, تم لوگ تو چلے جاؤ گے. So I felt like that was, how do you prove to somebody that you're committed to a cause? I mean, that's a function of your passion, a function of, what you believe is your purpose. تو وہ لوگوں کو پھر آپ اپنے کام سے ہی پروو کر سکتے ہیں. You can't really say much about it. So let's talk about ایڈکاسا now. جس طرح آپ نے ذکر کیا شروع کے سال ہم نے اس پہ بات کر لی بٹ پرائمریلی what were the key areas جن پہ آپ شروع میں جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے and you wanted to work on, and how has that changed on the way آپ نے کچھ اور آئیڈینٹیفائی کیا یا کیا ایولیوشن آئی ہے؟
I'm so glad you asked this question because as entrepreneurs ना आपके mind में एक idea होता है कि जी this is how I'm going to disrupt the market. Students को ये चाहिए, आपकी एक लंबी set of assumptions होती है and you're championing those. But luckily I think for us कि the first grant we got was around research. کہ جی آپ جائیں گراؤنڈ پہ پتہ کریں, بچوں سے پوچھیں کہ یہ کیوں ایسا ہے, کہ ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی پور کیوں ہے, وائی آر دے گیٹنگ دا گریڈز دیٹ دے آر گیٹنگ. تو ہم نے جب یہ کیا, وی وینٹ ٹو اباؤٹ 800 ہاؤس ہولڈز, وی ڈڈ دیز سرویز, وی ڈڈ لاٹ آف راؤنڈ ٹیبلز اکراس پاکستان, اینڈ دین وی فاؤنڈ کہ جی جو ایکچوئل پرابلم ہے, جو گیپ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو واٹ وی ہیڈ initially thought. The problem was that people, the students wanted teachers who were, you know, respectful of them, the teachers who they could ask questions to, the teachers who they could make relationships with, you know, they felt a sense of belonging in the classroom. That's what students wanted, not just کہ جی وہ سر نے یہاں سے PhD کی ہوئی ہے یا یہاں سے ماسٹرز کیا ہوا ہے, سر بہت highly qualified ہے, that's there, but most importantly they want the teacher to be such کہ وہ ان سے سوال پوچھ سکیں, وہ ان سے comfortable feel کریں, because actually learning بالکل بلاک ہو جاتی ہے if a student is feeling underconfident, if a student is feeling anxious in an environment. So for us it was a huge learning کہ جی you have to start, the starting point is creating a space where students feel a sense of belonging so that their learning is unlocked when they feel a sense of self-esteem. So I think for me that was really like وہ جو لائٹ بلب آپ کے دماغ میں جلتا ہے نا, اور وہاں سے ساری ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن ریسرچ شروع ہوئی, وہاں سے how to create the content, because I mean there are so many ways of creating content. What EdCasa does is we create high quality content in education جہاں پہ ویڈیوز آتی ہیں, لائیو اسٹریمز آتی ہیں, and then we do hybrid as well where we have this connected classrooms model. We go into rural areas, وہاں پر جہاں پر ٹیچرز نہیں اویلیبل ہوتی, وہاں پہ ہم اسکول sort of set up کرتے ہیں, EdTech کلاس روم سیٹ اپ کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہم لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. So all of these 3 different channels through which we teach have been informed by جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہمیں کہا of the kind of environment they wanted to be surrounded in, the kind of content they felt they could relate with. So I think that was a really pivotal moment in our journey. آپ نے ہیومن سینٹرک اپروچ کا ذکر کیا, اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو نو مور. فار ایگزامپل اب ایک ویڈیو کسی نے, سو 3 ڈفرینٹ ورٹیکلس کا آپ نے ذکر کیا. سو لیٹ سے آپ ایک ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں جو کہ آف لائن ویڈیو ہے, لیٹ سے جو بچے دیکھیں گے اور بعد میں سیکھیں گے. سو اس میں اپروچ کوئی ڈفرینٹ ہوتی ہے, لائیو اسٹریم میں تو چلیں انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے, سو اس میں کیا ڈفرینس آپ لے کے آتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بڑا سیکرٹ ساس والا سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے, بٹ I'd be happy to. I think کہ the market is so big and there's so much opportunity to make impact that I would like to share some stuff here. So mashallah EdCasa کے جو content ہے, we've received more than 3 billion views on it, which is alhamdulillah even higher than say PSL, which is like really exciting for us, and it shows the appetite of the youth to learn. Thank you. No, I think it's a testament کہ آپ کا youth ہے, it really wants to engage with good quality content جو آپ کو, you know, you meet learners where they're at. So our partnership with platforms like TikTok has been really important there, and what EdCasa does is we always meet learners where they're at. ٹھیک ہے نا, وی ڈونٹ سے کہ جی یہ اس طرح نہیں پڑھانا, اس طرح نہیں پڑھانا. اگر اسٹوڈنٹ وہاں پر ہے, اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ادھر ہے, آپ اس کے ذریعے ٹیچ کریں. اگر اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کرکٹ میں ہے, آپ فزکس کرکٹ کے تھرو ٹیچ کریں. ٹھیک ہے, یو میک اٹ مور ریلیٹیبل ٹو دیم. دیٹس آئی تھنک دا بگ unlocking that we've been able to do. اور پھر obviously اب ٹرینڈس چینج ہوتے رہتے ہیں, ایز ایجوکیٹرز آپ کو اپنے ایگزامپلس چینج کرنے ہیں. the youth is moving at a very fast pace, right? آپ کا جو جین زی ہے اور اب جو جین الفا آ رہا ہے, ان کے لرننگ پیٹرنز, ان کے تھنکنگ پیٹرنز, ان کے اٹینشن اسپینز, یو ہیو ٹو کیٹر ٹو آل آف دیٹ. سو جنرلی آپ کے ایجوکیٹرس کہتے ہیں دے ہیو کائنڈ آف اے ججمنٹل ٹون کہ جی بچے میں یہ خرابی ہے تو پیرنٹس کو اس طرح کرنا چاہیے. واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو از ریموو آور سیلف فرام دیٹ کائنڈ آف اے نیریٹیو. وی سے اوکے دس از واٹس ہیپننگ, وی ہیو ٹو میٹ لرنرز ویئر دیر ایٹ, ان کا انٹرسٹ اس چیز میں, وی نیڈ ٹو بی دیر. اور یہ بڑا مشکل ہے بیکاز اب مجھے کافی جنریشن گیپ فیل ہو رہا ہے, بیکاز اب جو میٹرک کے بچے ہیں جو اب کلاس 9 میں ہیں اور میں ان میں, ہم میں 25 ایئرس پلس کا گیپ ہے. سو آئی فیل کہ اب آئی ہیو ٹو ٹیپ ان ٹو مائی اون چلڈرن اینڈ یوز دیم ایز اے ساؤنڈنگ بورڈ کہ جی اس کو اس طرح پڑھانا چاہیے یا اس طرح پڑھانا چاہیے. بٹ ایز ایجوکیٹرز دا رسپانسبلٹی از ود اس کہ جی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کا مائنڈ کس طرح سوچتا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کل بھی میں ذکر کر رہا تھا جہاں پہ سمر کیمپ میں بیٹی جا رہی ہیں, تو وہ جو ان کی فاؤنڈر ہیں وہ یہی بتا رہی تھی کہ میرا جو وہ ٹیسٹ کیس ہے میرے بچے ہوتے ہیں, تو اگر وہ کیونکہ ان کے بچے اسی میں ابھی انڈر 5 ہیں, تو وہ ان پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ایکٹیویٹی دیتے تو پھر وہ کہتے ہیں میرے ٹیسٹ سیمپل وہ ہوتا ہے. سو شی واز لافنگ ایکچولی کہ شی اسٹارٹنگ اے سوئمنگ سم تھنگ سیٹ اپ. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی پہلے بچوں پہ ٹرائی ہوگا, اگر یہ بچ گئے تو پھر ہم آگے کریں گے.
اچھا دوسرا تو پھر اگلا کویشچن میرا پھر نیچرلی یہ بنتا ہے کہ جب آپ کا ماشاء اللہ پلیٹ فارم گرو کر رہا ہے، بلین آف ویوز آ رہے ہیں، 6000 کو ہم 1.2 انشاءاللہ 2.4 پہ جائے گا، تو پھر آپ نے کوالٹی بھی مینٹین رکھنی ہے. سو آپ کا چیلنج بہت بڑھتا جائے گا. اور آئی ایم شیور جس طرح مزید اردو اور انگلش میں ہے ابھی کانٹینٹ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، مے بی ریجنل لینگویجز میں آپ جائیں، جسٹ تھاٹ، تو اس کو آپ کوالٹی کو کیسے رکھنا چاہیں گے، اسکیلیبلٹی کے ساتھ کیسے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، اٹس اے گریٹ کویشچن. اس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو ابھی بھی جو کانٹینٹ بن رہا ہے، سو تھاؤزنڈز آف ویڈیوز بن رہی ہیں، اور ہم نے ریجنل لینگویجز میں بھی کام کیا. ہم نے سندھی میں کام کیا ہے، پشتو میں کام کیا ہے، پنجابی میں کام کیا ہے. دا وے وی ڈو اٹ از کہ ہمارا جو انٹائر پری پروڈکشن کا کام ہے، ہم اکثر لمز یونیورسٹی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں بہت زیادہ آن دیٹ. اٹس ویری ڈیٹیلڈ. اب ہمارے جو ٹیچنگ ہیں اس کو ہم تقریباً 3 پارٹس میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے کیمرہ کے آگے آتا ہے وہ نیسسریلی ٹیچر نہ ہو، وہ شاید ایکٹر ہو. ٹھیک ہے نا، بیکاز جب ہم کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں دیر ہیز ٹو بی اے ڈرامیٹک ایلیمنٹ ٹو اٹ ٹو انگیج دا یوزر. ٹھیک ہے نا، اس میں ٹیچرس کی جو ٹیم ہے وہ پیچھے ہے، جو پری پروڈکشن کے لرننگ آبجیکٹیوز، نریشنز، یہ سارا کچھ میپ کر رہے ہیں. پھر آپ کے ایکٹرز ہیں جو آ کے پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اسکولز میں دیکھیں تو جو ہمارے کنیکٹڈ کلاس رومس کا ماڈل ہے وہ ہم اپنے ہیڈ آفس سے ٹیچ کر رہے ہیں، مگر وہاں پہ فیسیلیٹیٹرز ہیں جو بچوں کو انگیج رکھ رہے ہیں، کلاس روم مینیج کر رہے ہیں. تو ٹیچنگ کو ہم نے اتنے پارٹس میں بریک کر دیا، اور اس میں بھی وی ٹرائی کہ بہت ڈیٹیل کے اندر جائیں تاکہ دیٹ مارجن آف ایرر از ریموو فرام اٹ. سو ایک تو آئی فیل کہ ہمارے الحمدللہ پروسیسز کافی اب اوور ٹائم اسٹرینتھن ہو گئے ہیں، جہاں پر ہم بہت ڈیٹیلز میں جا کر 6 لاکھ یوزرس کے ساتھ کافی چیزیں ٹیسٹ آؤٹ ہو گئی ہیں. دوسرا، آئی تھنک دا رائز آف اے آئی از اے ویری انٹرسٹنگ پلیس ٹو بی ایٹ رائٹ ناؤ، اور اس کو لیوریج کرنا کہ جی جو سینیریوز اب جیسے ہمارے ورٹیکلز بڑھیں گے ویسے نئے پرابلمز آئیں گے، نئے چیلنجز آئیں گے. تو آئی تھنک اے آئی از اے ریئلی امپورٹنٹ ٹول، اینڈ ایجنٹک اے آئی از اے ویری انٹرسٹنگ پلیس ٹو بی ایٹ. اس کے یوز کیسز بہت زیادہ ہیں جو اب ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. ونڈرفل. اچھا یہاں پہ اس طرح ہم نے ذکر کیا ویڈیو کانٹینٹ آپ کا ہے، بٹ آلسو آپ کی ڈائگنوسٹک بھی ہیں، لوگ کوئز کر سکتے ہیں، ان پہ اسکور ملتا ہے، ان کو فیڈ بیک ملتا ہے، دے گیٹ ٹو نو، اور اسیسمنٹس وغیرہ بھی ہیں. تو اس پہ اگین ناٹ ٹیکنگ اے ٹریڈ سیکرٹ، بٹ اس کو آپ ٹرانسفارمیشن میں کس چیز پہ زیادہ دیکھتے ہیں؟ بچوں کا رجحان جنرلی کیا ہے، یا کہاں پہ اچھا فیڈ بیک ملا آپ کو، کس پہ آپ کو زیادہ کام کرنے کی پھر آپ کو موٹیویشن ملی وہ سے؟ ہم نے بہت پیٹرنز دیکھ لیے ہیں اب تک، اتنا ڈیٹا ہے، ملینز آف کویشچنز ہیو بین اٹیمپٹیڈ. آن ایوریج اے چائلڈ ہو کمز ٹو ایڈکاساز پلیٹ فارم ڈز ایٹ لیسٹ 34 کویشچنز. کیونکہ بہت زیادہ کویشچنز جو ہیں، ہمارا ایک فریمیم ماڈل ہے، بہت زیادہ کویشچنز آپ کو فری میں کرنے کو ملتے ہیں. اینڈ دین دا سبسکرپشن از جسٹ 4000 روپے سال کے لیے. تو منتھلی پیمنٹ بہت ہی کم ہے، وچ از وائی دیر لاٹ آف اسٹوڈنٹس ہو کم ان. اب اس میں ہمیں پیٹرن نظر آ جاتے ہیں. جنرلی بچے جو ہیں وہ شروع کے چیپٹرز بار بار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اینڈ کے چیپٹرز ہیں جو پیئرنگ اسکیم کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز پیئرنگ اسکیم تو آپ کو بورڈ نے دی ہوئی ہے کہ جی یہ آپ کا ٹیسٹ ان چیپٹرز سے اتنے مارکس کا آئے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ اینڈ والے چیپٹرز پڑھنے کے لیے آپ کو شروع کے چیپٹرز پڑھنے ہوتے ہیں، اور آپ اسکول میں جو ہے وہ پہلے 9 چیپٹرز پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں، لاسٹ 3 چیپٹر پہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ ڈیٹا وہاں، بہت زیادہ کویشچنز وہاں سے آتے ہیں. سو ہمارا ڈیٹا یہی شو کرتا ہے کہ جی لاسٹ والے جو چیپٹرز جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ بچے بار بار غلط کر رہے ہیں. سو تھنگز لائک دیٹ ریئلی ہیلپ اس ان آر ٹیچنگ. تو پھر ہم اپنے لائیو کلاسز میں اور ویڈیو لیکچرز میں وی ٹیل دا اسٹوڈنٹس، جیسے آپ دیکھیں ہماری ہر سبجیکٹ اور گریڈ میں وی ہیو دیز اوائڈ دیز مسٹیکس، سیکرٹس آف ٹاپرز. کیونکہ ہمارا ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ٹاپ کر رہا ہے، الحمدللہ لاسٹ ایئر ایٹ کاسا میں ایک بچے نے، جو ایٹ کاسا کا اسٹوڈنٹ ہے، ہی کیم 3rd ان دا انٹائر پنجاب بورڈ. اینڈ اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسپیشلی لڑکیاں جو ہیں جہاں پہ اسکولز نہیں ہیں، دے یوز ایٹ کاساز پلیٹ فارم انٹائرلی، اور وہ پرائیویٹلی دے رہی ہوتی ہیں. سو دیٹ ڈیٹا ہیلپس اس، اینڈ دین وی ٹیل دا یوزرز بیسڈ آن دیٹ ڈیٹا کہ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اوائڈ دس پیٹرن، اوائڈ دس مسٹیکس. ہمیں میتھس کے اسٹیپس میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ جی یہ سالو کرتے کرتے یہاں پر بچے نے آن اے میجورٹی بیسز آن دس کائنڈ آف اے اسکیل. سو اٹس ویری پاورفل دا ڈیٹا دیٹ وی ہیو. سو آپ اس کو پھر اب جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں آپ اس کو ایڈکاسا کی جگہ کس طرح اس کو پلیس کریں؟ از اٹ اے ڈسرپٹر؟ از اٹ سم تھنگ دیٹ از ایڈنگ دا ایگزسٹنگ ایجوکیشن سسٹم؟ obviously اٹس میکنگ اٹ بیٹر، بٹ آپ اس کو اپنا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک فار ناؤ وٹ وی آر ڈوئنگ از دیٹ وی آر، ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے، وائی وی اسٹارٹیڈ اٹ از بیکاز وی وانٹ اسٹوڈنٹ سکسیز. جو ایگزام میں پرابلمز آ رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو، وی ریئلی وانٹ کہ وہ اس کو امپاور کریں اپنے آپ کو، سو دیٹ دا فیلئر ریٹ از ناٹ ویئر اٹس ایٹ، دیٹس اے نیشنل لاس، دیٹس ویئر وی آر ایٹ. بٹ اف آئی لک
ahead in our journey. I know now کہ اسٹوڈنٹس کو جیسے critical thinking skills ہیں. اب now we're going towards a knowledge based economy. پاکستان is one of the fastest growing freelancing economies in the world, اور بہت زیادہ IT skills ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. So things like critical thinking, communication skills, یہ سارے ہمارے فور فرنٹ پہ آنے پڑیں گے for us to get to the potential we want to be. So I see a huge role at CASA will inshallah play in helping get students job ready, get them more employable, being able to add meaningfully to Pakistan's GDP, especially in the area of IT. ایٹ کاسا سے ہٹ کے ہم ذرا ایجوکیشن میں بات کرتے ہیں, بیکاز یو آر اوبویسلی یو ہیو انسائٹس ان دیٹ. اف آئی ور ٹو آسک یو کہ دیکھیں ایجوکیشن میں ایک تو آپ نے آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کی. میرا اکثر یہ کویشچن ہوتا ہے کہ جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی ایک سرٹن پوائنٹ بعد ہم میٹرک کا ذکر کیا تھا, وہ ویلیو آف ایجوکیشن نہیں دیکھتے کہ شاید ہمیں امپلائمنٹ اپرچونیٹی نظر نہیں آ رہی, شاید اگر ہمیں کام شروع کر لیں تو ہمیں جلدی آنا شروع ہو جائے گا. سو بہت سارے اسپیکٹس ہیں اس کے بھی. ٹیچر ٹریننگ ایک اور اسپیکٹ ہے, پھر ایگزامینیشن سسٹم ایک اور اسپیکٹ ہے. تو ہاؤ وڈ یو ریٹ دیز problems کہ what should be the starting point 1 2 3 if we can say that? So there's this idea that I really believe in. It is کہ ایک simple truth ہوتا ہے جس کا opposite lie ہوتا ہے, and there's a bigger truth جس کا opposite is another bigger truth. So جو آپ نے بات کی نا کہ یہ جو heavy weight questions ہیں کہ examinations versus employability, education for the sake of formation versus a degree and employability, یہ سب بگ ٹروتھس ہیں. ان کے اگر ہم ایک چیز کے اوپر فوکس کریں کہ جی ایجوکیشن شوڈ بی مور آف جسٹ فارمیشن اینڈ لیس آف ٹیسٹ ٹیکنگ اینڈ لیس آف کہ جی مجھے اس سے نوکری ملے گی, تو یہ بڑے کمپلیکس قسم کی فلسافیکل آئیڈیاز بھی ہیں. تو آئی وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ ویری ڈیپ ان ٹو دیم, بٹ آئی تھنک جو امیجیٹ نیڈ ہے پاکستان کی رائٹ ناؤ اور ہمارے یوزرس کی جن کو ہم کیٹر کرتے ہیں, جن ٹارگیٹ مارکیٹ کو ہم کیٹر کرتے ہیں, دیٹ از اراؤنڈ امپلائبلٹی. ایجوکیشن ہیز ٹو بی رائٹ ناؤ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم فار اسٹوڈنٹ ہیز ٹو سی کہ جی میں اتنے پیسے لگا رہے ہیں, اتنا ٹائم لگا رہے ہیں, گیون دیٹ دیر low resources. A household is contributing about 20% of their income in education at the moment. So اس کا return ہونا چاہیے. I think in fact we need to think more on along these lines. Universities need to improve their programming کہ جی جو employer ہے اس وقت بہت, اگر آپ IT sector ہی دیکھ لیں, the list of unemployment opportunities بہت vacancies ہیں, مگر skill set نہیں ہے to meet that. پڑھا کچھ اور رہے ہیں, گیپ بہت زیادہ ہے ابھی جاب مارکیٹ میں. سو دیر نیڈس ٹو بی آپٹیمائزیشن اراؤنڈ اٹ. سو فار اے اسٹارٹنگ پوائنٹ آئی تھنک ٹو تھنگس. ایک تو امپروونگ دا نیچر آف دا ٹیسٹ. آپ کا ٹیسٹ ابھی بہت زیادہ روٹ لرننگ پہ بیسڈ ہے. یہ پیئرنگ اسکیمس کہ جی آنا کیا ہے, پریڈکشن آف دا پیپر, آل آف دیٹ از پریٹی ایزی. ٹھیک ہے, سو فکسنگ دیٹ, giving more conceptual level questions and understanding, because اگر آپ نے knowledge based economy succeed کرنا ہے you need to be able to think critically and solve problems. اور جو دوسری چیز ہے کہ آپ کی curriculum should be in alignment with whatever is necessary or needed in the world, and technology کا pace بہت fast ہو گیا ہے, so we need to constantly be upskilling. You have to continuously revise your content, especially when it comes to communications, when it comes to ٹیکنالوجی, IT, یہ سارے کورسز ہیو ٹو بی ریویمپڈ ایٹ اے ویری فاسٹ پیس. کیونکہ اگر آپ 3 سال پرانا سلیبس پڑھا رہے ہیں دیٹس اٹس ٹو لیٹ, اٹس obsolete right now. بیفور موونگ ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہمارا تھا, ایک یہاں پہ میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اسٹوڈنٹس کا آپ نے ذکر کیا, اسٹوڈنٹ کو آپ نے سمجھا, ان کی نیڈ کو سمجھا, واٹ از لائک دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ تھنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹس ان پاکستان؟ Oh, I love this question. اچھا, ہم نے ایٹ کاسا ایز یو مینشن ہم نے 8 سال پہلے شروع کیا تھا, تو کووڈ میں بڑا آن لائن ایجوکیشن کا ایک رجحان آیا. اس سے پہلے تو ایوری ون فیلٹ کہ جی یہ کوٹ آتا تھا ہمیں, بچے تو ڈنڈے کے زور پہ پڑھتے ہیں, آپ تو آن لائن پڑھا رہے ہیں, آپ کی بات کون سنے گا. And that's why today I feel so proud that there are billions of views, and alhamdulillah we haven't really marketed anything in the last 2 years. ہم نے marketing کا کوئی بجٹ نہیں رکھا ہے کاسا میں. These are organic views. So students are excited about the content that we put up. There is a pull factor. So I think this is the biggest misconception کہ بچے جو ہیں ڈنڈے کے زور پہ پڑھتے ہیں, ان کو شوق نہیں ہے پڑھنے کا. That is not true. اچھا کانٹینٹ دیں. اگر انسان کا نیچر دیکھیں آپ, a child is hard wired to learn. a baby جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ constantly ایک sponge کی طرح learn کر رہا ہوتا ہے. So as human beings all of us are hard wired to learn. Wonderful, بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹاکنگ اباؤٹ ایز اے وومن فاؤنڈر ان ٹیک سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر میں, تو واز دیر اینی resistance جو آپ کو فیس کرنے پہ, اس پرٹیکولر چیلنج ڈیو ٹو یور جینڈر, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو اوور کم دیم؟
So I think a lot of biases are internal. External تو یہ ہے کہ ہیں, I mean یہ ہوتا ہے کہ a lot of times women don't go into STEM fields, and that's an internal bias as well that we have. So yes, I did face that. There was a time when I was the only woman, the tech team was all male, the engineering team, etc. Then teachers came in, so then there was a better gender parity. Now it's to the point that there are more women in office and less men. But definitely there was a time, I remember we went on a company retreat and they were all boys and then one me. تو اس پوائنٹ پہ دیر از I could have said کہ I don't want to go because it's going to be awkward for me, but there was so much trust and respect in office, and I felt that I have to go through this journey, learn, pave the way, so that other women when they come in, they see me and I'm able to create from my own learnings an environment that's more comfortable for women. So as I said کہ آپ کے خود کے کچھ internal biases ہوتے ہیں. I think for me it was very helpful to understand what my internal biases is, because I believe you can only control your actions, you can't control the world outside. And then slowly وہ ایک catalytic قسم کی movement آتی ہے. Now data is showing a lot more women are going into STEM, a lot more role models are coming. تو آپ ان کو دیکھ کے you can sort of look at how they're navigating through these challenges. Alhamdulillah, I'm a mother of two very, very cute, beautiful, smart children. So, going through things like how, bringing them up, pregnancy, etc. I felt that I had to do a lot of that on my own. There weren't enough role models, but I hope that, a lot of women are coming up and other girls take کیا کہتے ہیں ان سے انسپریشن اینڈ ریئلائز کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہماری تھنکنگ ہماری سوسائٹی میں ادھر یو آر اے گڈ مدر اور یو آر اے ورکنگ وومن. آئی ہوپ کہ اس قسم کی سمپل بائنری سے ہم بریک کریں, اینڈ ویمن ہیو اے لاٹ آف کنٹریبیوشن دیٹ دے کین ڈو ٹو پاکستان GDP. So I hope they come out and really fulfill the need of the hour. So towards the end, before we wrap up, let me give you a scenario. It's 2040. Academ Balochistan says that at CASA changed my life. So what do you hope? What do they mean by that? It's what I dream about. It's what fires my passion. What keeps me going. جو بھی سیٹ بیک آتا ہے, جب یہ والی کہانیاں آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں جو فیلڈ سے آپ کو ملتی ہیں, that I think the whole team rallies behind it. تو میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں گی ایک اسٹوڈنٹ کی, although there are thousands of such stories that are so powerful. So ہم کام کر رہے تھے ادارہ تعلیم و آگاہی کے ساتھ, لڑکیاں جو اسکول چھوڑ کے چلی جاتی ہیں جہاں پہ اسکولز نہیں ہوتے, وی ور برنگنگ دیم بیک, وی ور ٹرائنگ کہ ہم میٹرک ان کو کرائیں. تو ایک بچی آئی, اس نے ماشاء اللہ بہت اچھے نمبر سے پاس کیا. یہ بچیاں ایسی تھیں جنہوں نے منیمم 3 سال تک اسکول نہیں گئی تھیں, ان کی لرننگ کمپلیٹلی ہالٹیڈ تھی. جب ہم نے ان کے میٹرک کے ایگزام, ان کو 1 سال پریپیئر کرایا, ان کو میٹرک دلوایا, بڑا مشکل کام تھا کیونکہ دے ور سو ڈسکنیکٹیڈ فرام ایجوکیشن, دیئر مائنڈ وازنٹ ایون ورکنگ دیٹ وے. سو وی ہیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ آن دیٹ, اور ITA کی ٹیم نے بہت ہمیں سپورٹ کیا ان دیٹ. الحمدللہ ان کے ایگزامز ہوئے, 95% آف دا گرلز گاٹ A grade اینڈ ابو, اینڈ اٹ واز اے ریزاؤنڈنگ سکسیس ماشاء اللہ. بٹ ایک اسٹوری جو تھی نا, اس میں ایک بچی تھی, اس کا نام تھا مسکان. شی واز اے بریلینٹ گرل. یہ بچی, بیکاز شی گاٹ کانٹریکٹڈ پولیو, دس گرل لاسٹ ہر ایبلٹی ٹو واک. اور اس نے ہمیں اپنی کہانی اپنے ہی اس طریقے سے سنائی تھی کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز ٹو لوز ہر ایبلٹی ٹو واک. اینڈ دین جب یہ اسکول کھلا اس کے گھر کے پاس, شی واز ایبل ٹو ایکسیس ایجوکیشن اگین, اینڈ ناؤ شی از ایبل ٹو ریوائیو ہر اسٹڈیز. اس نے اپنا میٹرک کا ایگزام لیا, اینڈ شی سیڈ آئی ایم سو موٹیویٹیڈ ٹو کنٹینیو آن دس جرنی اینڈ بیکم اے ڈاکٹر, کیونکہ میرے علاقے میں ڈاکٹرز نہیں ہیں, اور میرے جیسے بہت سارے اور بچیاں ہیں اور بچے ہیں دیٹ آئی وانٹ ٹو سیف گارڈ اینڈ پروٹیکٹ. تو آئی تھنک کہ دیٹس وائی وی گو ان ٹو رورل کمیونٹیز, بیکاز یہ بہت مارجنلائز, بہت نگلیکٹیڈ, بہت اگنورڈ ہیں, اور بہت دور ہیں, سب کی نظروں سے دور ہیں. تو بلوچستان میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ ایپ یوز کرتے ہیں, اور وہ ہمیں یہی کہانیاں بتاتے ہیں. ان کے انٹرنیٹ کے بھی اس طرح کے ایشوز ہیں, مگر ایک بچہ جو آئے گا اپنے کمیونٹی کو واپس دے گا, وہ پوری کمیونٹی کو اپلفٹ کرے گا, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا پاور آف ایجوکیشن. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس طرح کا پاکستان چاہیے, سو دا گیپ بٹوین دا ورلڈ دیٹ وی ہیو اینڈ دا ورلڈ دیٹ وی وانٹ, وہ ایجوکیشن سے ہی فلفل ہوگا. I think we couldn't end this episode on a better note. Thank you so much for giving us time and all the wonderful work you do. اس میں انڈیویجول کیپیسٹی میں ایز اے پلیٹ فارم, if we can be of any help, so we are always there, and we wish you all the very best. Thank you so much for having me. Thank you so much. Until next time, Khuda Hafiz.